جب قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات ہوئے تو اینگلا مرکل نے کھل کر مذمت کی۔ 15 جنوری 2021 یہ وہ دن تھا جب جرمنی میں کچھ ایسا ہوا جو عام طور پر جرمن قوم سے منسوب نہیں کیا جاتا۔ جرمن، جنہیں دنیا سنجیدہ، محتاط اور جذبات کو قابو میں رکھنے والا سمجھتی ہے، اس دن اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے اور تالیاں بجتی رہیں، 1 منٹ، 2 منٹ نہیں، پورے 6 منٹ تک۔ یہ تالیاں کسی جنگی فتح پر نہیں تھیں، نہ کسی بڑے نعرے پر، بلکہ ایک خاموش، سادہ اور باوقار خاتون کے نام تھیں۔ یہ خاتون تھیں اینگلا مرکل۔ 16 برس اقتدار میں رہنے کے بعد جب ان کی جماعت نے نئے لیڈر کے انتخاب کا اعلان کیا تو یہ لمحہ صرف سیاسی نہیں بلکہ تاریخی بن گیا۔ اینگلا مرکل، مشرقی جرمنی کے ایک پادری کی بیٹی، کیمسٹری میں PhD اور 8 کروڑ سے زائد انسانوں کی رہنما۔ ان کی 16 سالہ حکمرانی میں ایک بات نمایاں رہی: کوئی کرپشن سکینڈل نہیں، 4000 ارب ڈالر سے زائد کی معیشت، دنیا کی طاقتور ترین معیشتوں میں شمار ہونے والا ملک، مگر نہ آف شور اکاؤنٹس، نہ پلاٹس، نہ مہنگے تحفے، نہ شاہانہ طرز زندگی۔ انہوں نے تقریریں کم کیں، تصویری نمائش سے گریز کیا، نعرے نہیں لگائے، بس کام کیا۔ ان کے دور میں جرمنی کی معیشت میں کھربوں ڈالر کا اضافہ ہوا، لیکن وہ آج بھی خود کو سرکاری ملازم ہی کہتی رہیں۔ جب قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات ہوئے تو اینگلا مرکل نے کھل کر مذمت کی۔ تنقید بھی ہوئی، مخالفت بھی، مگر وہ اپنے موقف پر قائم رہیں۔ ترکی کے دورے میں جب انہوں نے کہا کہ اسلام اور جرمنی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں تو سیاسی طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ شام کی جنگ کے دوران جب دنیا کے کئی دروازے بند ہو چکے تھے، اینگلا مرکل نے 10 لاکھ سے زائد مہاجرین کو جرمنی میں خوش آمدید کہا۔ شدید مخالفت کے باوجود چند برسوں میں ان لوگوں کو معاشرے کا فعال حصہ بنا دیا۔ ان کے لباس پر بھی تنقید ہوئی، اکثر کہا گیا کہ وہ ایک ہی طرز کے کپڑے پہنتی ہیں۔ ایک صحافی نے براہ راست پوچھ لیا، میڈم، آپ ہمیشہ ایک جیسے سوٹ میں کیوں نظر آتی ہیں؟ جواب سادہ تھا، میں فیشن ماڈل نہیں، میں عوام کی خادم ہوں۔ ایک اور سوال آیا، آپ کے گھر میں ملازم کتنے ہیں؟ جواب اور بھی حیران کن تھا، میرے گھر میں کوئی خادمہ نہیں، ہم دونوں میاں بیوی مل کر سارے کام کر لیتے ہیں۔ وہ 20 سال سے برلن کے ایک عام فلیٹ میں رہتی رہیں۔ اقتدار آیا، اقتدار گیا، لیکن پتہ نہیں بدلا، نہ کوئی محل، نہ کوئی ولا، نہ کوئی نجی باغ۔ دنیا کی سیاست میں اینگلا مرکل جیسا خاموش مگر مؤثر لیڈر شاید صدیوں میں پیدا ہوتا ہے۔ ایسا رہنما جو بغیر شور، بغیر نعرے، بغیر دعووں کے اپنی قوم کو مضبوط کر دے۔ آخر میں سوال ہم سب کے لیے ہے، جب دنیا میں سادگی، دیانتداری اور خدمت سے قومیں ترقی کر سکتی ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ جب ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی روشن مثالیں موجود ہیں تو پھر عملی تقلید میں کمی کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی قیادت، دیانتدار سوچ اور درست راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔